السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 304۔ اب دو قصے بہت اہم سناتا ہوں، دو آدمیوں کے، ایک تو قزمان کا اور ایک اسیرم کا۔ قزمان، اس کا قصہ مختصر میں سنا چکا ہوں 3-4 دن پہلے۔ یہ بھی آیا تھا احد کے میدان میں، بہت کام کیا۔ صحابہ نے پوچھا اور لوگوں نے بھی کہا کہ حضرت یہ جو ہے کام کر گیا، پورا احد کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جہنمی ہے۔ تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ اس سے پوچھا گیا تھا بھی تو کیوں آیا، تو اس نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں آیا ہوں، بلکہ میری قوم کی وجہ سے لڑ رہا ہوں۔ اپنی نیت اس کی خراب تھی، اس نیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی ہے، کام بہت کیا لیکن جہنم میں گیا اور پھر زخم برداشت نہیں کر سکا، یہاں تک کہ خودکشی کی اور مر گیا۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ قصہ سناتے تھے، کہتے تھے بتاؤ وہ آدمی کون ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں گیا؟ تو صحابہ تعجب سے پوچھتے تھے کہ بھئی ایسا آدمی کیسا کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا؟ تو ابو ہریرہ غزوہ احد کا قصہ سناتے تھے کہ اسیرم کر کے ایک آدمی تھا، وہ صحابہ اس کو بہت دعوت دیتے تھے کہ بھی تو ایمان قبول کر لے، اسلام میں داخل ہو جا۔ وہ داخل ہی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ کچھ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا بنا، بعض مرتبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں پڑھو گے تو بہت قصے ملیں گے آپ کو۔ یہ آج کل جو کورونا وائرس کے میٹر چل رہی ہے، میں صرف ایک قصہ سناتا ہوں کہ ایک صحابی آئے، ان کو بیماری تھی، دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا بھی کیوں آ رہے ہو تم، وہی کھڑے رہو، کیوں آ رہے ہو؟ یہ فرمایا کہ حضرت بیعت کرنے کے لیے آ رہا ہوں، آپ سے بیعت ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم نے بیعت کر لی آپ کو، آپ گھر میں رہو۔ قریب نہیں بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھی تم، یہ حدیث میں ایک قصہ آتا ہے کہ فرمایا کہ ہم نے بیعت کر لی آپ کو، آپ جو ہے اسی لیے اب دیکھو بخاری مسلم میں کئی حدیثیں ہیں۔ اس لیے یہ جو موضوع آج کل چل رہا ہے، کورونا وائرس کی بیماری، ایک اللہ کی طرف سے قسم کا عذاب ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، دعائیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں روزانہ جو ہے واٹس ایپ کے اوپر کچھ نہ کچھ دعائیں لکھ کر بھیجتا ہوں، ان دعاؤں کا اہتمام کیا کیجیے۔ اب یہ اسیرم کا قصہ سن لو۔ تو اسیرم یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ ایک نماز میں نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ تو صحابہ پوچھتے تھے کیسے؟ بولے یہ غزوہ احد کے موقع پر آیا۔ تو صحابہ نے کہا بھی تو کیسے آیا؟ یہ فرمایا کہ مجھے اسلام پسند آیا، میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا تم کیوں آئے؟ یہ فرمایا میں اللہ رسول کی محبت میں آیا ہوں، اپنی قوم کی وجہ سے نہیں آیا، خاندان کی وجہ سے نہیں آیا، میری نیت صاف ہے۔ جس آدمی کی جیسے نیت ہوتی ہے ویسا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں کلمہ پڑھا اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ تب ہریرہ کہتے تھے کہ دیکھو کیسا آدمی ہے کہ ابھی کے ابھی جو ہے یہ مسلمان ہوا اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے اسے بلا لیا اپنے پاس، ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت کے اندر چلا گیا۔ تیسری ایک اہم بات کہ یہ جب یہ حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں رجوع اللہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کو مناؤ، اللہ ہم سے ناراض ہے، پوری انسانیت سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ کو مناؤ، جس طریقے سے بھی چاہو، درود شریف پڑھ کے مناؤ، قرآن شریف پڑھ کے مناؤ،
صدقہ کر کے مناؤ، صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، صدقے سے علاج کرو، چاہے ایک روٹی کیوں نہ دو کسی کو، تھوڑا سا پانی کیوں نہ پلاؤ کسی کو، لیکن صدقہ کرو، 1 روپے کا صدقہ، 2 روپے کا صدقہ. اور یہ دعا بہت پڑھتے رہو، پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بہت پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے اندر توحید بھی ہے، تسبیح بھی ہے اور استغفار بھی ہے. اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو، پوری امت کی طرف سے معافی مانگو، وہ کریم ہے. ہاں، قرآن شریف بہت پڑھو، مایوس مت بنو، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھو. حدیث شریف میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. اچھا گمان کرو، کرنے والا اللہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو مناؤ. آج کے سبق کی خاص بات ہے اللہ کو مناؤ، چھوٹے بچوں سے دعائیں کراؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.